اور جو مکتب اہل تشیع ہیں، بچپن سے ہی ہم نے دیکھا کہ بیچ میں ایک دیوار ہوتی تھی، یا تو ٹرکوں کی، ٹرالرز کی، کہ یہ شیعہ یہاں پر ماتم کر رہے ہیں اور یہ الگ علاقہ ہے، نو گو ایریا ہے۔ مطمئن تھے کہ ہم تو بالکل ٹھیک راستے پہ، ہم بالکل دیکھ لیں کہ ہمارے علاوہ تو کوئی سیدھا ہے ہی نہیں ہے۔ کے ساتھ ہمارے ہاں ہر سنی کے سامنے شیعوں کو متعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کی گستاخ ہوتے ہیں، صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، ان کی جب بھی ہاتھ میں آئے مار ڈالو۔ تو یہ ہمارے ہاں اس طرح معاشرے کے اندر جو انتہا پسند تحریکات ہیں وہ بھی جنم لیتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں۔ نہیں، آپ پہلے سے ہی انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کو تلاش کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب کو اور اپنی اولاد کو چھوڑتا ہوں۔ پہلے 4 سال آپ دیوبندی مدرسے میں رہے، اس کے بعد پھر بریلوی مدرسے میں رہے، اور اس کے بعد بھی آپ مطمئن نہیں ہوئے، اور فرمایا کہ پھر میں مسلمان ہوا۔ آپ کے اندر یہ سچویشن بہت آسان ہے، دوسروں کے اوپر اٹیک کرنا نا بہت آسان ہے۔ یہ بریلی اور دیوبندیوں کا تو اتنا ہی ہے کہ فک بھی ہے، یعنی دونوں حنفی ہیں، پھر بھی جھگڑے ہیں۔ اور چھوڑنا بھی کن کو پڑے گا؟ جن کے بارے میں بچپن سے آپ ان کے فضائل سنتے آئے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ نصاب میں سے ایسا مواد جو ہے وہ ہٹا دینا چاہیے جو بالکل ہی گمراہ کرے گا بچوں کو؟ یہ تفریق کا وہیں سے آغاز ہو جائے گا۔ اس کا مذہب ہندو ہے، اس کا مذہب کرسچن ہے، یہ جوز ہے، یہ مسلم ہے، یہ پھر فلاں فرقے کا ہے، نہیں، یہ تمام تعلیمات کے اندر یہ ہے کہ یہ انسان ہے۔ 9-10 محرم کو چھٹی ہے تو ہم نے وہ نہیں دیکھنا کہ کہاں جو ہے وہ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہی آج غم کا دن ہے، لیکن ہم تو چھٹی منا رہے ہوتے تھے، ہم تو کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے۔ آج وہ شخص جو بھی اہل البیت کی بات کرتا ہے اس کو شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ تو پھر امام مہدی اگر آئیں گے تو آپ امام مہدی کے ساتھ ہو یا دجال کی صف میں جا کے کھڑے ہو؟ تو یہ معرفت مولا علی علیہ السلام جاننے کے لیے غدیر کتنا اہم ہے، اور اس کا جاننا، اس کے بارے میں عام مسلمان کا وہ کتنا ضروری ہے؟ غدیر کا جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لیے نماز کا جاننا ضروری ہے، جتنا ہمارے لیے روزہ، زکوٰۃ، حج کے ارکان جانتے ہیں، اتنا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ نہیں، میں ادھر بھی ہوں، میں ادھر بھی ہوں، یہ کون سا اسٹینڈرڈ ہے آپ کا پیر صاحب؟ ہاں، یہ کون سا اسٹینڈرڈ ہے آپ کا؟ یہ لگ رہا ہے کہ ایک وقت ایسے آئے گا آپ دیکھیں گے کہ سنی بڑھ چڑھ کر اہل بیت کا نام لینے والے ہوں گے، پڑھائیں گے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے اتنے ڈسہارٹ ہوں گے کہ جب یہ محبوں کا یہ حال ہے تو پھر ہم ایسے محب نہ ہی بنے تو اچھا ہے۔ شیعت ہونا اگر اس بات کا نام ہے کہ اہل البیت کا محب اور مدافع ہونا، تو پھر فخر کی بات ہے۔